سر صاحب اب عمران خان صاحب سے غلطی نہیں ہوگی کہ یہاں پہ ایکچولی اگر ایک پراپر نمبر 2 پارٹی میں پریپیئر کیا ہوتا کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو میری جگہ یہ ہوگا، وہ پریپیئر ہی کبھی نہیں ہوا۔ مراد سعید صاحب کا نام لیا جاتا رہا بڑی دیر تک، لیکن وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کا نام لیا جاتا رہا، ان سے ویسی ناراضگی ہو گئی تھی۔ یہ بیسیکلی ایک لیڈرشپ کا ویکیوم ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ نہیں، جو لیڈرشپ تھی عمران کے بعد جی اس کو آپ نے رہنے کہاں دیا؟ ٹھیک، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، ٹھیک ہے، لیڈرشپ نہیں تھی، مطلب ایک ہیرارکی تھی نا، وائس چیئرمین، پریزیڈنٹ، یہ وہ، آپ نے انہیں رہنے کہاں دیا؟ ٹھیک۔ اس کے بعد جو یہاں قیادت تھی ان کو آپ نے یا تو گرفتار کر لیا یا طائب کر لیا یا فرار کرا دیا۔ نہیں، یا خود بھی چھوڑ گئے۔ وہ طائب کر لیا، طائب وہی ہوئے نا۔ نہیں، میں ان کی بات، میں عمر ایوب صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے ان کو سیکرٹری جنرل بنایا، انہوں نے کہا بھائی جان بہت مہربانی، میں نہیں کر سکتا۔ اچھا نہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ رہے پارٹی کے اندر ہی نا، کوئی پارٹی چھوڑ کے تھوڑی چلے گئے، پارٹی میں ہی رہے نا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، یہ جو سارا میرے بھائی، میں تو ویسے ہی ذرا ملک صاحب سے احتیاط کرتا ہوں، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ مارتے ہیں، اکھیوں کی مارتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں اکھیوں سے گولی مارے ہے، یہ وہ والی گولی مارتے ہیں، اکھیوں سے بم مارتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ بھائی یہی صورتحال تو 8 فروری کو بھی تھی۔ پی ٹی آئی کی کہاں تھی کیا نام ہے قیادت؟ پی ٹی آئی کا کہاں تنظیمی ڈھانچہ تھا؟ پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے وہ کہاں آزاد تھے؟ ان کے کیمپ نہیں لگ سکتے تھے، ان کے کچھ نہیں ہو سکتا، پھر جیت گئے تھے وہ 8 فروری کو بغیر کسی ڈھانچے کے۔ اچھا چلے، کیسے جیت؟ ایسے غیر نامور لوگ جن کو کوئی نہیں جانتا تھا وہ بھی جیت گئے تھے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ عوام آپ کے عمران خان کے ساتھ ہے۔ جو کسی نے شک کے گئے تو انہوں آدھے گھنٹے لی باہر کٹ کے دیکھ لو۔ اچھا، اگر مجھے ایک جملے کی اجازت دے دیں، فارم 47 کے الیکشن کی اگر ہم بات کریں، آپ وہ الیکشن بھی اس لیے ہار گئی پی ٹی آئی کہ آپ کی تنظیم نہیں تھی۔ آج تک جو آپ نے فارم 47 جمع کیے وہ کتنے، وہ بتا دیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فارم 47 کی ایک جادوگری ہوئی تھی نا، اس کو ہرانے کے لیے آپ کے پاس جادوگر نہیں تھے، نہیں آپ کی تنظیم نہیں تھی، ثابت کرتے کہ فراڈ ہے، کیونکہ تنظیم نہیں تھی۔ بات نہ تنظیم کی ہے، نہ فارم 47 نہ 45 کی، بات تو عوام کے ووٹ کی ہے۔ 8 فروری کو انہوں نے ثابت کیا کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود وہ خود چنچیوں میں گئے، وہ نون لیگ کی گاڑی میں گئے، قیمے کے نان کسی کے کھائے، بریانی کسی کے کھائے، ووٹ انہوں نے کہیں اور ہی دیا۔ اچھا صاحب، آپ ظاہری بات ہے ایک سینئر ہے، میں چاہوں گا میری رہنمائی کریں۔ ضروری یہ ہوتا ہے کہ ایک لیڈر کتنا مقبول ہونا چاہیے، یا ضروری یہ ہونا چاہیے کہ ایک لیڈر جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس تک پہنچے، ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالے اور معاملات کو ٹھیک کرے کسی طرح، وہ چاہے مفاہمت کے ذریعے ہو، مزاحمت کے ذریعے ہو، واٹ ایور اٹ از۔ لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے مزاحمت کا ایک روٹ اختیار کیا ہوا ہے، لیکن وہ رزلٹ نہیں دے رہا۔ اچھا، میرے خیال ہے کہ اب تھوڑا سا انہوں نے اپنی تصحیح کی ہے، کہ میں بھی بطور صحافی کہہ رہا ہوں۔ یہ دیجیے خبر، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے یہ فیل ہے، میں اطلاعات ہے، میں کہہ رہے ہیں سویرے پی کس نے تصحیح کی ہے؟ میرے اپنے ذرائع ہیں، مجھے کچھ لوگ، نہیں آپ پی ٹی آئی کی بات کریں۔ جی پی ٹی آئی کی بات کریں کہ انہوں نے کچھ تھوڑی سی اپنی اسٹریٹجی چینج کی۔ اچھا، اور آپ اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ذرا اداروں کے حوالے سے ذرا نرمی آئے گی، تھوڑے لفظ بہتر ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا اچھا جیسچر سامنے آ جائے۔ اچھا، اور یہ ایسا کیوں؟ ایک انگیجمنٹ جو چل رہی ہے، اچھا، اس کی وجہ سے ایک انگیجمنٹ ہے جو چل رہی ہے، اور میں اس کے حق میں ہوں۔ آپ اس کے حق میں؟ بالکل حق میں ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہے، اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے بغیر بھی مکمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ دونوں پاکستان کی بقا اور بہتری کے لیے اپنے اناؤں کے خول سے تھوڑا سا نکل آئیں، میں عمران خان کی بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ایک سٹیپ پیچھے چلے جائیں، تو کیا برائی ہے اس میں؟